ایمان اور توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو، اس کائنات کو جو چلانے والا، بنانے والا، جنت جہنم پیدا کرنے والا، اس کو مانتا ہے کہ اللہ ہوں میں تیرا، بے شک نالائق ہوں، بے شک نافرمان ہوں. تبھی یاد رکھو اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہ کرو. جو لوگ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، میں ان سے خاص طور پہ کہتا ہوں یار تم اگر یاشی میں لگ بھی رہے ہو، خدا کے بندو اپنے آپ کو مسلم تو کہا کرو کم از کم. برائی کو برائی تو سمجھو، اللہ توبہ کی توفیق دے دے، میں غلط کر رہا ہوں، یہ اعتراف تو کرو اللہ کے سامنے. جیسے ایک نالائق باپ، نالائق اولاد اپنے باپ کے سامنے اعتراف تو کرتی ہے یار ہم ابا کے حقوق ادا نہیں کر سکے. کتنے لوگ ہیں والدین جب دنیا سے جاتے ہیں اولاد رو رہی ہوتی ہے یار ابا کی ہم خدمت نہیں کر سکے، یار اب کوئی تلافی ہو سکتی ہے. تو نالائق اولاد تھی نا، لیکن ابا کو ابا تو مانا نا اس نے. تو یاد رکھو جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا، یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اس کے سارے اعمال قرآن کہتے ہیں راک کے ڈھیر ہیں. جیسے پھونک لگاؤ سارے اعمال اڑ گئے، پورا پہاڑ اڑ جائے گا نا پھونک، دیکھنے میں بہت ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جو رائی کے دانے کے برابر بھی توحید کا قائل تھا نا، اس کو بھی اللہ نکال لے. تو اس لیے جہنم میں صرف وہی رہے گا جو مشرک ہے، جو کفر پہ مرا، جو قرآن کا، اللہ کے رسولوں کا انکار کرتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی ایمان کی حالت میں جائے گا بالآخر ایک نہ ایک دن وہ نکلے گا. تو اس لیے میرے بھائی جو میں اصل حدیث سنا رہا تھا کہ جہاں بھی ایمان اور اسلام کی بات آئی ہے قرآن و سنت میں، وہاں نماز لازمی ساتھ میں چپکی ہوئی. تو اس لیے آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں، مرد کو بھی عورت کو بھی. اور یہ صرف بر صغیر میں ہے. اتنی ملیشیا میں ہم نے دیکھا وہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، خواتین بھی پڑھتی ہیں ساری، اسکارف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں. بے شک وہ اس کا جاب کر رہی ہے، ہوٹل میں کچھ بھی کر رہی ہے، نماز کے ٹائم پہ عورت بھی آئے گی مسجد میں اسکارف پہنے گی، پھر وہیں اسکارف نکال کے بھی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں نا ایسے. افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں، سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں، دبئی میں عرب کے کیسے کیسے عیاش ہیں، نماز کے ٹائم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بادشاہ نماز پڑھتے ہیں، وزیر نماز پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ ہوگا مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نماز کے وقت میں غائب. تو اس لیے امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا، کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ، لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں ہے. سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے. شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں، ان کا فتویٰ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا، اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے، رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے، تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا. ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ کھلی نہیں، ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ، پکا ارادہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے، کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے نماز کے قضا کرنے کا، پکا ارادہ. وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے، لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے نا، اور عبداللہ بن مسعود کی بھی کم ویلیو نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا. تو اس لیے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑھتا ہے، کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتا. اور آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے 7 گھر ہیں، نماز کے لیے نہیں آ رہے، اور سفر میں تو نمازیوں کو دیکھا ہے نمازیں چھوڑتے ہو. ذرا آج کل پیپر ہے تو جی چھوڑ دو نماز. بھائی پیپر میں نماز چھوڑنا کہاں سے جائز ہوگی؟ جاب میں باس کی طرف سے اجازت نہیں ہے آپ چھپ کے نماز پڑھیں، آپ کہیں کرسیوں کے پیچھے چھپ جائیں، کہیں بھی کریں. میں تو یہاں تک میں نے لوگوں کو مشورہ دیا، بعض جو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ وہ کر رہے ہیں نا، جاب کر رہے ہیں باس کی طرف سے بعض جگہوں میں، ورنہ وہاں پرمیشن ہوتی ہے، اجازت نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہیں بھی چھپ کے چلے جاؤ، کچھ بھی کرو، اگر نہیں پرمیشن ملتی چھپ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو جاب چھوڑ دو. بس جاب کیا کرو؟ چھوڑ دو. جاب نہیں، پھر جاب جائز نہیں آپ کے لیے. فرض نماز تو پڑھنی پڑے گی، آپ جاب ہی نہیں کر سکتے. آپ کہیں بھی جاؤ، کہتے کہاں جا کے، میں بھائی واش روم میں پڑھ لو، واش روم میں پڑھ لو. واش روم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلش کے اوپر، وہ تو جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نا. انتہائی آخری درجہ یہ ہے کوئی مصلی رکھو اپنے ساتھ تاکہ جگہ پاک ہو. یہ ایسا نہیں کہ واش روم میں نماز پڑھنا شروع کر دیں، حرام ہے، ناجائز ہے واش روم میں نماز پڑھنا. لیکن اگر کوئی صورت نہیں بنتی، کچھ بھی نہیں ہے، جائے نماز لے جاؤ بھائی چھپ کے،
جہاں نہاتے ہیں نا جس جگہ پہ, اس جگہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو. ٹرینوں میں نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. میں تو کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن ایک دو واقعات میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے. ایک دفعہ ہم بھاولپور سے چڑھے ٹرین میں. جب میں ٹرین میں چڑھا ہوں بھاولپور سے تو فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا, اور رش اتنا تھا. حاجیوں کی اس وقت فلائٹیں بہت جاری تھی, کراچی سے ہی جاتی تھی, ملتان ایئرپورٹ نہیں بنا تھا اس وقت. تو اتنا رش تھا کہ جیسے ہی ہم ٹرین میں چڑھے ہیں تو اب پتا چل گیا کہ بس ایسے بالکل سیدھے, جگہ ہی نہیں, رش اتنا زیادہ. اب فجر کی نماز وضو میں نے پہلے کر لیا تھا احتیاطاً, تو اب وہاں میں نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے. لوگوں نے کہا یہاں جگہ نظر آ رہی ہے. صوفی صاحب لوگ پھر تانے دینا شروع کر دیا, صوفی تو نظر نہیں آ رہا ہے, یہاں کوئی نماز پڑھے گا, پاگل ہو رہا ہے. اچھا سفر میں لوگوں نے کہا بھائی سفر میں معاف ہے, بعد میں توبہ کر لینا, قضا پڑھ لینا. یہ بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے نا, یعنی ان کی نظر میں کہ توبہ کر لینا. بھائی توبہ تو کہاں سے؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کہتے نماز پڑھ لو, نہیں پڑھتے تو توبہ کر لینا. پڑھنی ہے, قضا نہیں کرنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اگر نماز چھوڑنے کی میرے بھائی کہیں گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب گولوں کی گھن گرج اور تلواروں کی چمک ہو, اس میں اللہ اجازت دے دے گا قضا کر لو. وہاں اجازت نہیں دی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں کوئی صورت بنتی, سواری پہ بیٹھو, گھوڑے کا جہاں رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. وہاں اجازت نہیں دی. اور آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پڑھنی ہے کہ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. یہ اس لیے جواب دیا کہ آپ کہہ سکتے تھے اللہ جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر پڑھ لیں گے نا آرام سے خشوع و خضوع کے ساتھ. ابھی جنگ ہو رہی ہے, اللہ ابھی کیا ضرورت, جب جنگ ختم ہو جائے قضا پڑھ لیں گے بعد میں, ٹائم گزر جائے گا, پھر بہت ڈبل سجدہ کریں گے ہم, بہت لمبے لمبے قیام کریں گے. اللہ فرماتے ہیں نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے, وہ ٹائم گزر جائے گا اگر جنگ ختم ہونے کا انتظار کرو گے. بہت مشکل ہے بھائی, نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے زندگی کو فرشتے بہت اچھی طرح سے اردو میں بھی سمجھا دیں گے. قبر میں وہ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا, تو لوگوں نے کہا تو آپ کو سب بتانا پڑے گا. اور حقیقت ہے میں ان کا کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, سب کے ساتھ ہوگا. جو بھی کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا, تو جب دنیا سے جائے گا تو سب کچھ بتانا پڑے گا, اس کو سب بتانا پڑے گا بھائی. تو میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو میں ٹرین میں کھڑا ہوا تھا, میں نے کہا انہوں نے کہا بھائی یہاں تو جگہ نہیں ہے. اچھا میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی, تو وہ ایسی تھوڑی عمر ہو تو لوگوں میں روب بھی ہوتا ہے نا. ہم نے کہا کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا تو پڑے گا بھائی, کیونکہ ہم تو کیسے چھوڑ دیں بھائی, اور سنتیں اب چلو مجبوری ہے چھوڑ دیتا ہوں, 2 فرض تو پڑھنے ہیں. لوگوں نے کہا جگہ نہیں ہے. میں نے کہا جگہ بن جائے, کیونکہ فرض جو نماز میں فرائض ادا کرنا بہت آسان ہے. تو میں نے کیا کیا, وہ جگہ چونکہ لوگوں کے چپل تھے تو اس میں خطرہ تھا کہ ناپاک ہوگی, تو ایک چادر تھی میرے پاس, وہ میں نے ایسے نیچے ڈال دی. بچھانے کی بھی جگہ نہیں تھی. نیت باندھ لی, اندازہ پہلے لگا لیا تھا قبلہ کس طرف ہے. نہیں تو آپ آج کل تو موبائل پر ایسی ایپس آ رہی ہیں, اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے قبلہ کس طرف ہے. اندازہ تھا مجھے, رخ کیا ہم نے. اب یوں کرنے میں تو کوئی نہیں رکاوٹ ڈالتا نا, یوں کرو, نیت باندھ لو بھائی. اگر ہاتھ اٹھانے کی بھی جگہ نہیں ہے تو ہاتھ نہ اٹھاؤ, یہ رفع الیدین تو کوئی واجب نہیں ہے. اللہ اکبر کہہ لو اور نیت باندھ لو. ہاتھ باندھنے کی جگہ نہیں, ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ بھائی. سورہ فاتحہ پڑھی, سورت ملائی. رکوع میں جب آپ گھسیں رکوع کریں گے تو میں سوچتا تھا W11 کتنی بھی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر جب ایک دروازے سے چڑھ کے دوسرے دروازے پہ کرایہ لے کے نکل سکتا ہے, تو ہم اتنے رش میں صرف ایک رکوع کی جگہ ہمیں کیوں نہیں بن سکتی. تو رکوع ہم نے کیا, جھکنا ہے نا رکوع میں, جھک جاؤ, لوگ خود بخود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں بھائی. اس کے بعد آپ جب سجدہ کرو تو سجدہ نام ہے, ویسے تو پراپر سجدہ کرنا چاہیے. جگہ نہیں ہے تو بھائی ماتھا کسی طرح زمین پہ ٹکانا ہے, آپ ماتھا زمین پہ ٹکا دیا جا کے. تو 2 رکعت تمیز سے الحمدللہ پڑھ لی, کھڑا ہو گیا میں. پھر لوگوں نے کہا یار یہ, میں نے کہا ہو گئی, 2 فرض پڑھنے تھے, ہو گئے, ایسی کی تیسی, جو مرضی کرنا ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. کیونکہ تمہیں تو خود چاہیے جگہ دو نا. اور بعض دفعہ لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے, ہم سب کے سامنے نماز پڑھیں گے, لوگوں نے تو بہت بڑا صوفی ہے. تو یاد رکھو شرم ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو نہیں پڑھ رہے, ان کمبختوں کو آنی چاہیے. بھائی تم بھی تو ایمان کے دعوے دار ہو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے تو پھر پورا اسلام سے رشتہ ختم کرو. پھر آپ وصیت میں لکھو کہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے, مجھے ہندوؤں کے میری چتا کو آگ لگائی جائے. ٹھیک ہے نا, یہ لکھ کے جاؤ. جو نماز نہیں پڑھتا لکھے کہ بھائی میں چونکہ نماز نہیں پڑھتا اور میں مانتا ہوں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے, اور یہ کیا مولویوں نے نماز رکھا ہوا ہے, تو لکھو کہ میری چتا کو, ایک ہندو ابھی مسلمان ہوا ہے, تو میں نے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں لائیو سب کے سامنے کلمہ پڑھوں گا نا, تو میں نے کہا چلو ہمارے بیان میں آپ کو لائیو ہم لے لیں گے. بیان سنتے تھے, اللہ کا شکر ہے وہاں انڈیا میں ان کو ایمان کی توفیق ملی, تو
تو ہندو ہونے کے باوجود میرے بیان بڑے شوق سے سن رہے تھے, کہہ رہے ہیں سنتے سنتے میرا دل کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ قائم رکھے. تو میں نے کہا لوگوں کو موٹیویشن ملے گی, تو انہوں نے کہا میں سب کے سامنے. پھر مجھے خیال آیا بھائی اتوار میں تو ٹائم ابھی ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ اس سے پہلے مر گئے, انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر فون پہ ہی کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ماشاءاللہ, مسلمان ہو گئے, بیان بھی سن رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا میرے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہندوؤں میں جب ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی ہے جو چتا کو سب سے پہلے آگ لگاتا ہے. میں سب سے بڑا ہوں اور میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والی. تو میں نے تو ان کو سمجھایا اپنی ماں کو مسلمان کر لو. کہہ رہے وہ نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوتی. کہنے کا میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد چتا کو آگ سب سے پہلے میری ذمہ نہیں لگائی تو پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا. اب ان کا کیس چل رہا ہے. میں نے ان کو مولانا کلیم صدیقی صاحب کا نمبر دیا ہے ہندوستان میں کہ ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کی مدد کریں گے. تو ہندو تو چتا کو آگ لگاتے ہیں بھائی, جو نماز نہیں پڑھتے. تو آپ بھی اگر نہیں مانتے نماز کو, جو زیادہ تر یہ فواد چودھری معذرت کے ساتھ اس طرح کے لوگ بار بار علماء کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ان سے کو آپ وصیت لکھو کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مولوی میرے جنازے کے قریب نہیں آئے گا, میری نماز جنازہ کوئی مولوی نہیں پڑھائے گا. تو یہ سب پھر مولوی سے اگر آپ نے دستبرداری کا اعلان کرنا ہے تو پھر پورا مولوی لیس ہو جاؤ آپ, صحیح ہے نا. تو اپنے مفاد کے لیے مولانا آ رہے ہیں, نکاح پڑھانے کے لیے مولانا آ رہے ہیں, چلو نکاح تو عدالتیں بھی پڑھا دیتی ہیں, جنازے میں سب سے زیادہ تو آپ پھر اپنا جنازہ پڑھواؤ, یا تو پڑھواؤ ہی نہیں, کیونکہ تو مولویوں نے ہی بتایا نا جنازہ ہے, یا تو پڑھواؤ نہیں. اگر پڑھوانا ہے تو مائیکل جیکسن ٹائپ کا کوئی آدمی ہونا چاہیے, لبرل بالکل, جو موسیقی کا, کیونکہ آپ نے یہ بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ علامہ اقبال بھی موسیقی سنتے تھے, قائد اعظم بھی, یہ مولویوں کی طرح تھوڑی تھے عجیب سے. تو پھر کوئی ایسا ہی گلوکار ملک کا جو سب سے بڑا ڈانسر ہو, وہ آپ کا نماز جنازہ مٹک مٹک کے پڑھائے. پھر اللہ سے دعا کرو بھائی, نماز سے اللہ ہمارا رشتہ قائم کرے. تو اذان پر ابھی بیان باقی ہے کہ اتنی اللہ کو یہ عبادت پسند ہے نا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کان میں اذان کہلوا دیتے ہیں. اس کے بعد جو ندائیں صبح فجر میں آواز گونجتی, اللہ اکبر اللہ اکبر, حی علی الصلاۃ, الصلاۃ خیر من النوم. پھر اللہ کہتے ہیں ظہر میں دوبارہ یاد دلاؤ, مؤذن کو کہتے ہیں جا بھائی اسپیکر پہ بٹن آن کر, بولتا رہے بس تو. لوگ کہیں گے کہ یار جب نماز کا ٹائم ظہر کا 1:05 ہے تو بتانے کی ضرورت کیا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کی باتوں میں مت آنا. 1:05 ہے تو 1:45 پہ بتا دینا ان کو کہ 15 منٹ رہ گئے, 20 منٹ رہ گئے. فجر کا ٹائم روزانہ اناؤنس ہوتا ہے, آج 6:30 پہ, آج 6:45 پہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہے گی. اللہ کہتے ہیں اتنی اناؤنسمنٹ کافی نہیں ہے, ہر دفعہ پوری اذان ہوگی, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. حج میں اعلان نہیں ہوگا, رمضان کا اعلان نہیں ہوگا, اعلان کرنے والوں کو برطرف کر دیا, ہلال کمیٹی سے نکال دیا, ٹھیک ہے نا. نماز کا ہر دفعہ اعلان ہوگا, اور اتنی اذانیں ہوتی ہیں نا پوری دنیا میں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا اذان سے خالی نہیں ہوتی, دی جا رہی ہے اس وقت سے. تو یہ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت اور ویلیو بہت زیادہ. اللہ کہے گا ابھی اس مؤذن کو کہا ہے صرف ان کو سناؤ, زبردستی کسی کو لے کے نہیں آؤ مسجد, ابھی زبردستی کا ٹائم نہیں ہے, ابھی حساب و کتاب کا ٹائم نہیں ہے. تم نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ دیا, اللہ کی کبریائی بیان کر دی, ان کی مرضی آئے نہ آئے. تم گھر تک تھوڑی جاؤ گے بیل بجا کے, بھائی میں نے تمہیں حی علی الصلاح کو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا, انگلش میں بتاؤں میں تمہیں؟ نہ مؤذن کے لیے جانا کیا ہے, ناجائز. علماء نے لکھا ہے کہ جب اذان ہو جائے نا تو کسی اور طرح سے دعوت دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کی دعوت کمپلیٹ دعوت ہے. اب آپ اخپل طریقے سے مائک بھونپو ہاتھ میں لے کے لوگوں بلانے, جیسے بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا مسجدوں میں اذان ہو جاتی ہے, پھر ایک اردو میں اذان شروع ہو جاتی ہے, حضرات اذان ہو گئی ہے, مسجد میں اتنے بجے ٹائم ہے, آپ کو بتایا آپ آ جائیں, مرنا ہے ایک دن اٹھنا ہے, وہ پورا پروگرام شروع ہو جاتا ہے نا. چلو زندگی میں کبھی ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن مستقل بنیادوں بھی بعض مسجدوں میں ہو رہا ہے. ہمارے چھوڑو رہنے دو. تو اس لیے علماء نے کہا اللہ نے پراپر رکھی اس لیے کہ اب دوبارہ کسی اور دعوت کی ضرورت نہ ہو. تو اب اللہ کہتے ہیں اب آنا ہے آ, نہیں آنا نہیں آ, یہ حساب میں آخرت میں لوں گا کہ تو اتنا ڈھیٹ 1400 سال سے فضاؤں میں ہر نماز کے ٹائم پہ یہ ندا گونجتی ہے. نہ سردیوں میں اس میں ناغا ہوتا ہے, نہ گرمیوں میں ناغا ہوتا ہے, نہ راتیں لمبی ہوں تو ناغا, نہ راتیں چھوٹی ہوں. حتیٰ کہ سفر میں بھی اذان کا حکم ہے, اذان کہو. پھر جنگل میں اکیلے نماز پڑھو, اذان کہو. یہ ایسی اللہ کو ندا پسند ہے بھائی, یاد دہانی لازمی کراؤ. تو اس لیے بھائی یہ بار بار دعوت, اذان کی اہمیت نہیں پتہ چلتی, اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی. تو عزم کرو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں کرنی. جو جماعت کی نماز کے عادی نہیں ہے وہ کم از کم اتنا کر لیں کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ قضا نہیں ہونے دینا کسی صورت میں. پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے,
جماعت نہیں چھوڑنی کسی صورت. وہ جماعت اصل تو نماز ہے ہی جماعت, اور اگر کبھی چھوٹ جائے نا تو توبہ کرنی ہے اور اس کو قضا کر کے اگلی پڑھنی ہے. پہلے اس کی قضا پڑھنی ہے پھر اگلی. اور کچھ جرمانہ بھی رکھیں اپنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بہت ضروری کام سے کہیں جانا ہے, تو پھر سوالات انشاءاللہ اگلے بلیٹن میں. یہ نام اللہ اس وقت تک نہیں مانتا جب تک آپ نماز نہیں 5 ٹائم نماز کی پابندی نہیں کرتے. اللہ اس نام کو مانتا ہی نہیں ہے. تبھی اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کسی اور جرم پر اتنے بڑے کفر کا حکم نہیں لگایا جتنا نماز چھوڑنے پر لگایا. بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے. کوئی بھی گناہ ہو جاتا نا, زنا بھی ہو جاتا کسی سے, ہم سمجھتے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گیا, زنا ہو گیا. ہم سمجھتے تھے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گئی, چوری ہو گئی, اس کا ہاتھ کاٹ دیا چوری کی وجہ سے. مسلمان ہے بھائی, ہاتھ کٹ گیا. مسلمان ہے بھائی, اس نے یہ کر لیا, اس نے یہ کر لیا, جو جرائم ہوتے ہیں دنیا میں. لیکن کہا فرمایا کہ ہم نماز چھوڑنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے, اسلام سے خارج سمجھتے تھے. کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے, اور کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ متشابہات میں سے ہے, اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. تو سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے اس کا جمال دیکھ کر, اس کا حسن دیکھ کر, اور اس وقت لوگوں کو سجدے میں لذت محسوس ہوگی, مزہ آئے گا. لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے مگر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے, ان کی کمر اکڑا دی جائے گی, تختے کی بنا دی جائے گی. یہ وہ لوگ تھے یدعون الی السجود, جن کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا. وہم سالمون, اس وقت ان کی کمر تختے کی نہیں تھی, یہ صحیح سالم تھے. تو اس پر پچھلے ہفتے تفصیل سے بیان شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادتوں میں سب سے زیادہ جو پسند ہے عبادت وہ نماز ہے. نماز عربی میں جسے صلاح کہتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی کسی کو جب کسی کام کے لیے بلاتا ہے, کوئی ذمہ داری لگاتا ہے, تو ایک مرتبہ بتا دینا کافی سمجھا جاتا ہے. اناؤنسمنٹ ایک دفعہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی عبادتیں ہمیں دی ان میں ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی. رمضان کا روزہ فرض ہے, کتنی دفعہ بتایا؟ 2 دفعہ بتایا, لیکن وہ اسی آیت کو ریپیٹ کیا ہے ایک ہی جگہ پہ. اس کے بعد دوبارہ نہیں بتایا گیا. حالانکہ روزے رکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. حج فرض ہوا ہے, ایک آیت میں اللہ نے فرض کیا, اس کے بعد اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں. بس ایک دفعہ کافی ہے. اسی سے پوری دنیا صدیوں سے جو بھی مسلمان ہیں حج کرتے چلے آ رہے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جسے بار 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 درجنوں بار قرآن میں بتایا گیا, درجنوں بار. جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی, نماز اور زکوٰۃ بھی ساتھ میں. نماز ادا کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو پیسے خرچ کرنا جس کو روکڑا کہا جاتا ہے, اور نماز پڑھنا, یہ 2 اسلام کے ایسے لازم اور ملزوم حکم ہیں کہ جن کے بغیر اللہ آپ کے اسلام کو اسلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. انہیں کہا جاتا ہے شعائر اسلام میں سب سے بڑے شعائر. اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اسلام کے شعائر میں سب سے بڑے شعائر کون کون سے ہیں, تو آپ نے جواب دینا ہے سب سے پہلا نماز, اس کے بعد زکوٰۃ. شاعر کیا ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دوں. ہر قوم کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی, ہر مذہب کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی, ہر ملک کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے جس سے وہ دوسروں سے جدا ہو جائے. دیکھو انسان کی ایک مخصوص پہچان ہے, اس کا نام. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں, نام رکھو, کہ یہ نام اسے دوسرے انسانوں سے ممتاز اور جدا کرے گا, کیونکہ سب ایک جیسے ہیں نا. مثال کے طور پر نادرا والے یہ قانون بناتے کہ جو بچہ پیدا ہو اس کی ناک کا سائز, آنکھوں کا سائز رجسٹرڈ کروا لیں, یہ بتا دیں کیسی ہے ناک اور آنکھیں کیسی ہیں, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ الگ ہے اور وہ دوسرے الگ ہے. یا والدین بھی ایسا کرتے کہ ہمارے 6 بچے ہیں تو یہ والا چونکہ تھوڑی سی موٹی ناک ہے, وہ والے کی تھوڑی سی
پتلی ہے تو ہم اس کو ہم کہیں گے موٹی ناک والا اور اس کو کہیں گے پتلی ناک والا. یعنی صفات سے ہم بلائیں گے اور فرق کریں گے, یہ والا وہ یہ والا ہے, وہ والا نہیں ہے یہ, اور وہ والا ہے, وہ والا یہ والا نہیں ہے. کتنی ٹینشن ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی. بھائی ہو سکتا ہے تیسرا بچہ پیدا ہوتا اس کی بھی موٹی ناک ہوتی. اب موٹی میں درمیانی درجے کی موٹی اور زیادہ موٹی, کیا ہو گیا. نادرا والے بھی ٹینشن میں, وہ ڈیٹا جب سرچ کرتے تو بھائی 2 آنکھوں والے کتنے ہیں, تو سارے ہی 2 آنکھوں والے ہیں. بڑی آنکھوں والے تو بڑی میں لاکھوں کروڑوں ایسے آ جاتے جن کی آنکھیں بڑی ہیں. چائنا آنکھیں, چھوٹی چھوٹی آنکھیں, لاکھوں کروڑ ہیں جن کی چائنا والے جیسے آنکھیں ہوں گی. تو سب سے پہلے جو انسان کی پہچان ہے وہ کیا ہے, نام. بھائی اس کا نام وسیم ہے, اس کا نام ستار ہے, اس کا نام غفار ہے. اور پھر ناموں میں بھی ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے ولدیت ڈال دی جاتی ہے. یہ سلیم بھائی, یہ بھی سلیم, یہ بھی سلیم, لیکن یہ سلیم جو وسیم کا بیٹا اور یہ سلیم جو ستار کا بیٹا, ولد ستار. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن اس میں بھی پھر کنفیوژن ہوتی ہے. سلیم ولد ستار بہت سے ہوں گے. بھی میں چند دن پہلے کسی مجلس میں گیا تو ایک صاحب آئے, تعارف آپ کا نام کیا ہے, میں نے کہا طارق مسعود. میں نے کہا آپ کا کہہ رہے طارق مسعود, بالکل وہی نام, کر لو کیا کرنا ہے بھائی. اور چلیں آگے, ایک صاحب کا نام بھی طارق مسعود, میرا نام بھی طارق مسعود, اور جب ان سے ان کا نام پوچھا گیا تو ان کا نام مفتی طارق مسعود, مفتی بھی ان کے شروع میں لگا ہوا ہے. تو کتنی کنفیوژن ہے نا. تو کچھ چیزیں ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے فوراً پتہ چل جائے یہ والا وہ والا نہیں. جیسے ناموں میں بھی اگر کنفیوژن ہوگی تو یہ جو انگوٹھا ہے نا, انگوٹھا نادرا اس سے ٹریس کرتا ہے. او بھائی یہ انگوٹھا دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا. اس کو جلا بھی دو گے نا, اگر جلا دو, تیزاب پھینک کے مٹا دو, دوبارہ جو نئی اسکن نکلے گی اس میں وہی ڈیزائن پھر بنا ہوا ہوگا جو پہلے تھا. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے اسی اسٹائل میں لکیریں دی ہیں جو پہلے آپ کے پاس تھی. اب انگوٹھا ہی کوئی کاٹ دے تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ لکیریں انگوٹھے پہ ہوتی نا, انگوٹھا ہی ختم ہو گیا تو پھر کیا کرو گے. تو ایسی لکیریں پھر صرف انگوٹھے کی نہیں, ساری انگلیوں کی جس طرح سے ہیں اسی طرح ہی رہیں گی ہمیشہ. یہ تو اصل میں آپ کی جو پہچان ہے نا وہ کیا ہے, یہ انگوٹھا. جب بھی انگوٹھے کا تذکرہ آتا ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کے انگوٹھے میں 1 سال تک لے کے بیٹھا رہا. یہی سوچتے تھے ہم کہ انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے, انگوٹھے سے. تو اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہمیشہ اپنا پیسہ خاندانی آدمی کو دو جو تمہیں فراڈ نہ کرے تمہارے ساتھ. تو میں نے کہا کون ہے, کہہ رہے میرے جیسا خاندانی ہونا چاہیے. تو میں نے کہا اپنا آئی ڈی کارڈ دو گے, اس نے کہا جب چاہو لے لو. میں نے کہا دیکھو اسلام میں حکم یہ ہے کہ اسٹیمپ پیپر پہ, یعنی ریٹن میں صحیح قانونی کاروائی ہونی چاہیے, تو اسٹیمپ پیپر پہ یہ لکھ کے دو. اسٹیمپ پیپر پہ لکھ لو. مجھے تو لگ رہا تھا بھائی بڑا خاندانی ہر چیز. تو اس نے, میں نے کہا انگوٹھا بھی لگا دو. اس نے کہا جب چاہو, جتنی چاہو انگلیوں کے انگوٹھے. کئی جگہوں پہ انگوٹھے لگے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا ہے کئی دنوں تک اس کے انگوٹھے ہم دیکھ کے ہاں بات کرائیں گے. ضروری کال تھی, کال ملاؤں. السلام علیکم, ہیلو. ضروری کال ہے, اس کو ریکارڈنگ کو چھیڑ چھاڑ کیا. انگوٹھا سمجھتے ہیں, جب بھی میں فون کر رہا ہوں, جب بھی میں نادرا جاتا ہوں نا انگوٹھا لگانے کے لیے تو مجھے وہ انگوٹھے یاد آ جائے. کسی نے پہنائی, اب ہم نے کہا واپس لے لی. اچھا آدمی آج اتوار بازار سے, اس نے کہا گابن ہے. بکری کے بارے میں اس نے کہا گابن ہے, دے دیا اس کو چیک دے. بکری لے کر آئے, محلے پڑوس والوں نے کہا بھائی یہ خیر جتنے جان پہچان والے بکری والے ان باس ہونے کا یہ ڈاؤٹ ہے. شکر ہے نمبر تھا, اچھا آدمی. چلو خیر, انگوٹھے کی بات چل کیا چل رہا تھا, اچھا آدمی تھا اس لیے واپس لے لی. کو بھی کسی نے پہنائی تھی نا, اس کی اپنی پہنانا چل رہا ہے نا, تم ادھر پارسل کرو وہ آگے پارسل کرتے. یہ بزنس پاکستان میں کیا چل رہا ہے, یہ ہے بزنس. آپ اس کو کاپی کراؤ, وہ اس کو آگے. تو اب ہم نے جب ریورس کی ہے تو اب پتہ نہیں کہاں تک ریورس ہو. وہی ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. بچپن میں لائن میں کھڑے ہوتے تھے نا, ایک کسی یوں مارتا تھا, جب غصے میں پیچھے مڑ کے دیکھتا اسکول کی لائن میں تو کہتا آگے پارسل کر دے, تو آگے پارسل کرتے, وہ پھر آخر تک جاتا تھا. خیر, تو وہ انگوٹھے جو تھے میں نے پہلے بندہ تلاش کیا, بندہ کراچی میں کہاں ملتا ہے آپ کو, تو وہ 1 سال تک وہ انگوٹھے لے کے میں بیٹھا رہا. تو کیا کر لیتا ہے آدمی, کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کسی سے قانونی طریقے سے پیسے نکلوا دیں, کوئی لا نہیں ہے. بہت زیادہ آپ عدالت میں لے بھی, اول تو عدالت میں لے جانے تک کہتے ہیں نا مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑے گی. آپ مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی, ججوں کو زیادہ کھلانا پڑے گا. آپ عدالت میں لے بھی گئے تو لے جانے کے بعد وہ وہاں کھڑا ہو جائے گا غریب بن کے, جیسے پھٹے پرانے کپڑے. جج بولے گا اس کو تو یہ 5,000 میری طرف سے بھی لے جا یار. وہ ایسے مسکین بن کے جاتے ہیں, اسے کیا نکالے گا. قانون یہ ہے کہ آپ کی قسطیں بن جائیں گی, یا پھر غنڈوں سے کام لیا جائے. غنڈوں سے, وہ بھی ایک آپشن ہے, غنڈوں کو کچھ پیسے کھلاؤ, وہ کٹ لگائیں. تو پرانا واقعہ ہے, اتنے تعلقات نہیں تھے. تو خیر, یہ جو انگوٹھا ہے, صحیح ہے نا, جب بھی بولتا ہوں مجھے یاد آتا ہے. تو یہ آپ کا کسی سے میچ نہیں کرتا,
کسی سے میچ نہیں کرتا. تو یہ بھی آپ کی ایک شاعر ہے, یعنی اس سے آپ پہچانے جاتے ہیں, لیکن اس کو پہچاننے کے لیے مشین چاہیے, ایسا ہی نہیں کہ دیکھتے ہی پتا چل جائے. تو شعیرہ اور شاعر اس علامت کو کہا جاتا ہے جو علامت آپ کو دوسروں سے ایک دم جدا بھی کر دے اور وہ بالکل واضح بھی ہو. ایسا نہیں کہ اس کے لیے کوئی تحقیقات کرنی پڑے. تو دنیا کی ہر قوم کی ایک خاص علامت ہوا کرتی ہے, ہر مذہب کی. دیکھو کوئی بھی اگر ہندو ہے نا, ہندو, تو چند علامتیں ایسی ہیں جو ان میں کامن ہیں, ان سے فوراً پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے, ہندو ہے. اب ہندوؤں میں کچھ بڑے مذہبی ہوتے ہیں, وہ مندر جاتے ہیں, وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. کچھ مذہبی نہیں ہوتے, تھوڑے سے لبرل ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, سال میں ایک آدھ دفعہ چلے گئے. اور کچھ بہت ہی لبرل ہوتے ہیں, وہ بالآخر کچھ بھی نہیں کرتے, لیکن وہ ہولی جو ان کی مذہبی تہوار آتا ہے نا, اس کو منا لیتے ہیں وہ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کا ہولی منانا یا ان کی عورتوں کا ماتھے پہ ٹیکا لگانا یہ ایک ایسا شعار ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, ہندو ہے. یہ ہر ایک نے کیا ہوا ہوتا ہے, یہ ہر ایک نے کیا ہوا ہوگا. حتیٰ کہ ان میں جو لبرل بھی ہوں گے, جو مذہب کو نہیں بھی مانتے, وہ بھی کچھ نہ وہ بھی ہولی منا لیتے ہیں. تو یہ شاعر کا یہ مطلب ہوتا ہے. کرسچن جو ہوگا, عیسائی جو ہوگا, اس کی سب سے بڑی علامت ہے صلیب. دنیا میں کہیں بھی ہوگا وہ صلیب کو عزت دیتے ہیں, وہ صلیب کا احترام کرتے ہیں. جو صلیب کا نشان ہے نا, اس کا وہ احترام کرتے ہیں. کہیں بھی ہوگا اگر کوئی عیسائی اس صلیب ہی کو نہیں مانتا, پھینک دے, تو اس کا مطلب یہ ملحد ہے, یہ عیسائی نہیں ہے. یہ عیسائیوں میں بگڑا ہوا عیسائی نہیں, بلکہ یہ وہ عیسائی ہے جو جس نے عیسائیت کو ترک کر دیا ہے. تو یاد رکھو, جیسے عیسائیوں کا یہ خاص شعار ہے صلیب کا نشان, ہندوؤں کا ایک خاص شعار ہے کہ ہولی تو منا ہی لیتے ہیں, وہ ٹیکا ان کی عورتیں ماتھے پہ لگائی لیتی ہیں, مخصوص ان کے لباس ہوتے ہیں. تو اسی طرح اسلام کی جو سب سے بڑی علامت قرآن و سنت نے ہمیں بتائی ہے نا, سب سے بڑی علامت, بعض لوگ کہتے ہیں توحید ہے. بھائی توحید تو اسلام میں داخلے کے لیے ضروری ہے نا, وہ شاعر تھوڑی ہے, وہ تو اسلام میں آپ کی انٹری اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی نا, اس کے بغیر تو اسلام ہی نہیں ہے. تو توحید کے بعد یعنی جو سب سے بڑی علامت جس سے آپ پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں, وہ نماز ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان اور نماز چھوڑ دے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کا پاسبل تو ہے, ہمارے یہاں تو چھوڑ رہے ہیں لوگ, زیادہ تر چھوڑ ہی رہے ہیں. تو یہ صرف آپ کو یہاں ملے گا بر صغیر میں, دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. افغانستان میں ہر شخص نماز پڑھتا ہے, چاہے وہ چرس بھی پیتا ہوگا نا, نماز پڑھے گا. سعودی عرب چلے جائیں, شراب بھی اگر کوئی پیتا ہوگا نا عربی, نماز بولو نا کیا ہو گیا, پڑھے گا. لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں یار میں رائل فیملی میں تھا, وہ ایک شیخ شراب پیتا تھا, نماز کے ٹائم میں نماز پڑھتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں کہ شرابی بھی نمازی ہوتے ہیں. میں نے کہا ان کو ہم لوگ سمجھ میں نہیں آتے, یہاں والے لوگ ان کی سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں, پھر نماز کیسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو کام عجیب وہ نہیں کر رہے, کام عجیب ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ اب کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور نماز بھی ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں قاری صاحب, قاری سعد نعمانی کا نام تو سنا ہوگا, بڑے مشہور قاری ہیں, اکثر سلام دعا رہتی ہے. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا, ان کی رائل فیملیز میں بہت آنا جانا ہوتا ہے, کیونکہ عرب میں ایک اچھی عادت ہے کہ جیسے بھی ہوں قرآن سے بڑی محبت ہے ان لوگوں. عمل میں کوتاہی اپنی جگہ, لیکن قرآن کی تلاوت کے پروگرام اور قاریوں کے ساتھ تعلق یہ عرب میں بہت ہے. تو جو بڑے بڑے مشہور قاری ہیں نا, ان کو عرب کے بڑے بڑے یعنی جو بادشاہ ہے وہ انوائٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو قاریوں کو کوئی لفٹ, کبھی سنا وزیر اعظم نے قاری صاحب کو بلایا, کبھی سنا؟ یہاں وہ رواج نہیں ہے. عربوں میں کیونکہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا نا, تو وہ قرآن سننے کے شوق رکھتے ہیں, ان کی سمجھ میں بھی آتا ہے, چاہے وہ عمل نہ بھی کریں لیکن سنتے ہیں. مصر میں آپ جائیں, جیسے ہمارے ہاں بسوں میں گانے لگے ہوتے ہیں, ایسے وہاں بسوں میں تلاوت لگاتے ہیں. اور میں عربوں کے ساتھ رہا بھی ہوں, بہت زیادہ قرآن سنتے. میں نے عربوں کے ہاتھ میں ریڈیو دیکھے, بہت پرانی بات ہے, 20 سال ہو گئے, ہمارے یہاں مدرسے میں آیا کرتے تھے بہت. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جب فارغ بیٹھے تلاوت سننا شروع. ہمارے یہاں تلاوت سننے کا ایسا ٹرینڈ نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے کسی عرب ملک میں جانا ہوا, وہاں رائل فیملی کے کچھ لوگ, تو ایک شہزادہ جو تھا وہ کہیں عیاش ہوگا, شراب کے نشے میں نشے میں مدہوش, اس کو لایا گیا کہ بھائی یہ پتہ نہیں کہاں سے ملا ہے شاہی محل میں. کہہ رہے میں بھی بیٹھا ہوا. اس کو جیسے ہی لے کر آیا, نماز کا ٹائم نکل رہا تھا, اور اس نے وضو کیا ایسے کر کے نا, جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے. ہم نے کہا یار یہ دیکھو, ایک طرف عیاشی دیکھو, نماز کا ٹائم نکل رہا ہے تو اس کو نہیں نکلنے دینا, وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھو اپنے آپ سے اسلام کا نام ہٹانے کے لیے مسلمان جلدی تیار نہیں ہوتا کہ اسلام کا نام ہی میرے نام سے ہٹ جائے.
جیسا مرضی گنہگار ہو جائے، آپ یہ تو کبھی نہیں چاہو گے نا کہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے میں آپ کو قادیانی لکھ دیں، کوئی چاہے گا یہ؟ آپ کو غیر مسلم لکھ دیں؟ بھائی جو بھی ہے، ہم یہ کہتے ہیں ایک نام ہی تو رہ گیا ہے اور تو ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے، تو یہ نام، ہمارے نام سے یہ لیبل نہیں ہٹنا چاہیے۔ تبھی ہم جب بھی کوئی غیر مسلم بھی ہم سے پوچھتا ہے آپ کا مذہب کیا ہے، ہم فوراً کہتے ہیں کیا ہے؟ اسلام۔ حالانکہ نہ داڑھی ہوتی ہے، نہ جناب اور کوئی ڈھنگ کے اسلام والے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں وہ بات کی بات ہے، لیکن ہے ہم کیا؟ بولو مسلم ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور اگر وہ کہتے نہیں یار تم مسلم نہیں ہو، تم تو ڈرامے باز ہو، تو ہندو ہو، اپنی شادیوں کے طریقے دیکھو تو ہندوؤں والے طریقے ہیں، تم ہندو ہو، اگر غیرت ہوگی غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بلکہ آتا ہے غصہ، اتنی غیرت الحمدللہ مسلمانوں میں ہے۔ وہ بھائی تو مجھے ہندو کیوں کہہ رہا ہے؟ اب وہ ہندو جواب میں کہ تو کیا ہندو پڑھے لکھے نہیں ہو؟ کیا ہندو انسان نہیں ہو؟ آپ بولو وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ مجھے ہندو بڑی گالی سمجھی جاتی ہے، آپ مجھے عیسائی کہہ دو۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ کوئی ایک لڑکا آیا ملنے کے لیے نا، باہر سے آیا تھا، وہ پہچان نہیں، اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اور مذہب کا ہے۔ وہ بعض دفعہ پہچانا جاتا ہے نا انسان اپنے۔ وہ دوست جو تھا میرا، وہ اس نے احتیاط نہیں کی، اس نے کہا آپ کرسچن ہیں یا آپ؟ اس کو ایک دم اس کو غصہ آ گیا، بھائی میں تمہیں کرسچن لگ رہا ہوں؟ میں نے بھی اس دوست سے کہا، میں نے کہا ایسے کسی کو اس طرح نہیں بولا کرو۔ حالانکہ وہ بیچارہ ایسا ہی لگ رہا تھا، کوئی زیادہ باعمل مسلمان نہیں لگ رہا تھا وہ، لیکن اس کو غصہ آ گیا کہ یار مجھے کیا کہہ دیا۔ حالانکہ کرسچن ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، انگریز سارے کیا ہیں؟ کرسچن ہی ہے نا، سارے عیسائی ہیں، بڑے بڑے سائنسدان یہودی یا عیسائی ہیں۔ اب آپ کو چونکہ عیسائیوں میں اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے اور اتنے زبردست، امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے، بھائی اتنے اللہ نے عزت دی ہے، لہذا آج سے میں تم کو معاذ اللہ پیار سے عیسائی کہا کروں۔ آپ بولو بھائی ہم بھنگی چماری جو ہے نا، اگر مسلمان ویسے ہیں نہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، بھنگی چمار بھی ہوں، لیکن ہم نام کے ساتھ اسلام کا لاحقہ نہیں ہٹائیں گے۔ راحت اندھوری کا ایک شعر ہے، مگر ایک ایمان باقی ہے، اسے بڑا کچھ یاد نہیں آ رہا مجھے۔ شعر کا یہی مفہوم ہے کہ اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک نام رہ گیا ہے، تو یاد رکھو یہ نام بچانے کے لیے نا آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے، یہ نام اللہ اس وقت تک نہیں مانتا جب تک آپ نماز نہیں، 5 ٹائم نماز کی پابندی نہیں کرتے، اللہ اس نام کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تبھی اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کسی اور جرم پر اتنے بڑے کفر کا حکم نہیں لگایا جتنا نماز چھوڑنے پر لگایا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ کوئی بھی گناہ ہو جاتا نا، زنا بھی ہو جاتا کسی سے، ہم سمجھتے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گیا؟ زنا ہو گیا۔ ہم سمجھتے تھے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا چوری کی وجہ سے۔ مسلمان ہے بھائی، ہاتھ کٹ گیا، مسلمان ہے بھائی، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، جو جرائم ہوتے ہیں دنیا میں۔ لیکن کہا، فرمایا کہ ہم نماز چھوڑنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اسلام سے خارج سمجھتے تھے۔ تبھی آپ دیکھو قرآن مجید کیا کہتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں، صرف دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منافق تھے، تو اللہ نے منافق کی یہ علامت نہیں بیان کی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ پوائنٹ کی بات ہے، اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں۔ اللہ نے منافق کی علامت بیان کی وہ جھوٹ، اللہ نے منافق کی علامت بیان کی وہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، زبان میں 2 نمبری، ہر چیز میں۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کہیں نہیں کہا کہ منافق نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کہا قرآن نے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ قرآن نے منافق کی علامتیں بیان کی ہیں کہ یہ جرم بھی کرتا ہے، رشتہ داری توڑتے ہیں، یہ بھی قرآن نے کہا۔ منافق کیا کرتا ہے؟ رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتا ہے، ادھر چولیاں لگانا، ادھر سے ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر کے لوگوں کو آپس میں لڑوانا، فتنہ پھیلانا، اجتماعیت کو توڑنا، مالداروں کو غریبوں پہ خرچ کرنے سے روکنا، یہ سارے کام کرے گا۔ قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا منافق، یہ نہیں ہے۔ ارے بھائی جب اتنے بڑے بڑے جرم کر سکتا ہے تو نماز تو سب سے مشکل چیز ہے نا، مشکل عبادت ہے، تو وہ کیوں پڑھ رہا ہے منافق؟ ارے منافق کو کیا ضرورت ہے؟ جب تم جھوٹ بول سکتے ہو، نبی کے خلاف لوگوں کو ورغلا سکتے ہو، تو نماز بھی گول کر دو۔ قرآن کہہ رہے نا 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 نا، منافق نماز کا بڑا سخت پابند ہوتا ہے۔ فویل للمصلین، تباہی ہے ان منافق نمازیوں کے لیے جو پکے نمازی ہیں۔ یعنی منافق کی علامت ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن کیوں؟ یراؤن، صرف نبی اور صحابہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں پڑھتا وہ۔
اس سے پتا چلتا ہے کہ منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اگر نماز چھوڑ دی تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم مسلم ہیں, ہمیں مسلمانوں جیسا سلوک کرو, ہمیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ, ہماری مسلمان عورتوں سے شادیاں کرو, جب میدان جنگ میں فتح ہوتی ہے تو مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ دو. یہ تمام کی تمام مسلمانوں والی فیسلٹیز حاصل کرنے کے لیے منافق کو بھی نماز باجماعت میں حاضری دینا پڑتی تھی, یہ شو کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں, مسلم ہوں. اور آج پکے مسلمان کو بھی حاضری دینے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں. پکا مسلمان ہوگا, دفن ہونا چاہتا ہے مسلمانوں کے قبرستان میں, اس کام کے لیے اس کو پوری زندگی نماز نہ پڑھے کوئی فرق. بولتے کیوں نہیں, بولو نا یار, نہیں پڑھ پوری زندگی نماز نہ پڑھے. مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے نہ اس لڑکی کو ضرورت ہے کہ اپنا مسلمان نمازی ہونا ثابت کرے, نہ لڑکے کو, ویسے ہی نکاح ہو جاتا ہے. چل بھائی, ایسا بے لگام اونٹ نہیں ہوتے جیسے. تو یہ وہ نہیں ہے جو جس پہ صحابہ اور تابعین تھے, یاد رکھو. یہ ہمارا اپنا اسلام ہے جو شاید قیامت میں مسترد ہو جائے, شاید مسترد ہو جائے. تو اس لیے اسلام کی جو سب سے پہلی علامت ہے کہ ہندو جب آپ کو دیکھے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ مسلمان ہے, وہ کیا ہے؟ جیسے ہی یدعون الی السجود, قرآن کہتا ہے جب سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے, حی علی الصلاۃ کی ندا لگتی ہے, تو یہ اس ندا پر لبیک کہتا ہوا مسجد کی طرف جاتا ہے. 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں. یہ علامت ہے سب سے بڑی کہ جو آپ کو فرق کرے گی کہ یہ مسلم ہے اور یہ نن مسلم ہے, یہ غیر مسلم ہے, یہ مسلم ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں اتنا حساب چل رہا ہے نا, اندھی چل رہی ہے, بالکل پڑھتے ہی نہیں نماز. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, مجھے پتا تھا کہ رات کو 5 نمازیں تم قضا پڑھ سکتے ہو, ابھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن میں اتنی ٹینشن تمہیں اس لیے دے رہا ہوں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, اخپل طریقے سے فرض نہیں ہے کہ جس کا جب موڈ ہوا اٹھ کے نماز پڑھ لی اس نے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ابھی ٹینشن ہے, ابھی کہاں پڑھیں, ایکچولی یہ وہ ہم ایسا ہے کہ قضا پڑھ لیں گے بعد. جو لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں, کلمہ پڑھ چکے ہیں, اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے مانتے ہو تو خالی پیلی کا دعویٰ میں قبول نہیں کروں گا, تمہیں پوری زندگی 5 ٹائم مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی ہے. نماز چھوڑ دینا اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. صحابہ کے دور میں یہ پتا پریکٹیکلی جب دیکھنا ہوتا تھا نا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم, تو کپڑوں سے نہیں پتا چلتا تھا, کپڑے سب کے ایک جیسے ہوتے تھے, کلچر تھا عرب کا, جو بھی جبہ پہننا یا جو بھی, کپڑوں سے نہیں پتا چلتا, داڑھی سے بھی نہیں پتا چلتا تھا, کیونکہ داڑیاں بول لو کیا ہو گیا سب رکھتے تھے. پتا چلتا تھا نماز سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف قبیلوں کو دعوت دی نا اسلام کی, تو کچھ نے مان لیا, کچھ نے جنگ کے لیے تیار ہو گئے. تو آپ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کے جاتے, کسی علاقے کے قریب رات کو پڑاؤ ڈالتے, اور آپ دیکھتے صبح فجر کی اذان کی آواز اور لوگ نماز کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. اگر نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب اسلام قبول کر چکے ہیں, نظر نہیں آ رہے تو حملہ کرتے تھے ان کے اوپر, اس کا مطلب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حملہ کیا اور لوگوں نے کہا کہ جی ایکچولی ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن کیا کریں, وہ آنکھ نہیں کھلتی مؤذن کی, اس لیے اذان بھی رہ گئی اور وہ پبلک جو تھی وہ سو رہی تھی تو نماز بھی رہ گئی. نہ نہ بھائی, نماز پڑھ رہے ہو تو مسلم ہو, نہیں پڑھ رہے تو ہم تمہارے دل میں جھانک کے بولو نہیں, ہمیں کیا پتا تمہارے دل کا. آج جناب اتنا پکا باتیں ایسی کر رہا ہوگا جیسے اس سے بڑا کوئی افلاطون دنیا میں ہے ہی نہیں. نماز کے وقت میں مسجد سے کیا ہوگا شاد. خواتین کے لیے گھروں میں نماز کا حکم ہے. جو پرہیزگار عورتیں نمازی ہیں ان کی بھی سفر میں نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں, شاپنگ کے دوران ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں, بیماری میں ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. ایکچولی مجھے ایمرجنسی تھی, مجھے فوراً ہاسپٹل پہنچنا تھا, بچے کا مسئلہ تھا ایکچولی, اس لیے نماز کیا ہو گئی, بولو قضا ہو گئی. میں کہاں پڑھتی بھائی, آپ کو یہ پوری زمین جعلت لی الارض کلھا مسجدا, نبی نے فرمایا اللہ نے پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی ہے. یہ اس امت کی فضیلت ہے. پچھلی امتوں میں عبادت گاہ میں ہی نماز ہوتی تھی, مسجد کے اندر, چرچ کے اندر ہی ہوتی تھی, چرچ کے باہر نہیں. اس امت کی یہ فضیلت ہے, جہاں نماز کا ٹائم ہو قضا نہیں ہونے دینا. قضا ہو رہی ہے وہیں مصلی بچھاؤ, مصلی نہیں ہے روڈ پہ پڑھ لو, یہ تو مصلی بھی ہم نے ایسے ہی لگا دیا ساتھ میں, مٹی میں پڑھو, روڈ پہ پڑھو, سڑک پہ پڑھو. وہمی لوگ تو وہاں دیکھتے رہیں گے کتا تو نہیں چاٹ کے گیا ہے یہاں پہ. ایسے تو ہو سکتا ہے کتا آپ کی جائے نماز کو چپکے سے چاٹ کے چلا گیا ہو. جب تک یقین نہ ہو کسی جگہ کے ناپاک ہونے کا
شریعت کہتی ہے اس وقت تک اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو. حضرت عمر کے دور میں سفر میں لوگ تھے, ایک تالاب آیا, اس سے وضو کرنے لگے, تو وہاں جا کے کسی نے تحقیق شروع کی, بھائی اس تالاب میں کسی کتے نے منہ تو نہیں ڈالا؟ حضرت عمر کو غصہ آیا, فرمایا اب ہمو ما ابہم اللہ, ہم نے تو نہیں دیکھا نا کسی کتے کو منہ ڈالتے ہوئے, تو جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو کیا کرو, چھپا دو اس کو, جب تک ہم نے نہیں دیکھا ہم پاک سمجھیں گے. اب پتہ چلا آپ نے تحقیق شروع کر دی, کتے نے منہ ڈالا ہے, کسی نے آگے ہاں جی کتے نے منہ ڈالا ہے, اب آپ کو لو بھی کتے نے منہ ڈال دیا, اب دوسرا تالاب تلاش کرو بیٹھ کے. کبھی بھی سفر میں اپنے ساتھ کسی وہمی کو مت رکھو, ٹینشن دیتا ہے وہ. اب کتے نے منہ ڈالا تو دوسرا تالاب تلاش کرو نا. تیمم ایسے تھوڑی جائز ہے, تیمم تو جب جائز ہے جب پانی کی پوری کوشش کر لی آپ نے, کہیں بھی نہیں مل رہا, پھر تیمم جائز ہوتا ہے. اب بیٹھو. حضرت عمر نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا, بس اللہ نے چھپا دی ایک چیز کو, کیا رکھو, چھپا کے رکھو, وضو کرو اور نکلو آگے سے. میں ہوتا وہاں پہ تو میں کہتا کہ بھائی نہیں, میں یہ ماں یہ نہیں کہتا, یہاں ہوتا تو کہتا پتلی گلی سے نکلو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے عورت ہو مرد ہو, جہاں نماز کا ٹائم ہو وہاں نماز پڑھنی پڑے گی. ایک بات سوچ لیا کریں, اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو میدان جنگ میں جب دشمن کی طرف سے تیر تلوار چل رہے ہوتے اس وقت اللہ اجازت دے دیتا. وہاں جب اللہ نے اجازت نہیں دی تو اب کہیں بھی اجازت نہیں ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں جی غزوہ خندق میں تو نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئی جنگ کے دوران. بھائی اس وقت اللہ نے یہ آیتیں نازل نہیں کی تھی کہ جنگ میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے نبی کی قضا ہو گئی کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیسے پڑھوں, تیر چل رہے تو ہم تو شہید ہو جائیں گے نا. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ نماز ہوتی ہے قبلے کی طرف رخ کر کے, فرض نماز قبلے کی طرف رخ کرنا ہے, با جماعت ہے, صفیں بنیں گی, امام قرات کرے گا, مقتدی سنیں گے اور 4 رکعتیں پڑھیں گے, اس طرح سے نماز ہوگی. اب اس طرح سے پڑھ نہیں پا رہے کیونکہ جان کا خطرہ ہے, تیر آ رہے ہیں, تو آپ نے نماز چھوڑ دی. بھائی جان بچانا پہلے کیا ہے, فرض ہے. لیکن بعد میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ بھئی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, جان بھی بچانا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. یا اللہ کیسے